دوسری شرط وجوب زکوٰۃ کی وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس پر ملکیت تامہ ہو. ملکیت تامہ کامل ملکیت، اس کو کہتے ہیں کہ ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو. ملکیت بھی اور قبضہ بھی ہو. ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اب قرض جو دیا ہوا ہے اس کی ملکیت تو ہماری ہے لیکن قبضہ ہمارا نہیں. قبضہ جس کو دیا ہوا ہے اس کا ہے. اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ملتا نہیں ہے، وصول نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کی ادائیگی واجب ہے. جب وہ مل جائے گا تو پھر پچھلے تمام سالوں کے زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی. 3 سال بعد ملا ہے تو 3 سالوں کی، 5 سال بعد ملا ہے تو 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا واجب ہوگی، ادائیگی واجب ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، کیونکہ 3 سالوں کے یا 5 سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو مشکل ہو جائے گا. اس کے پاس حساب سے ملکیت تو ہماری ہے، قبضہ اس کا ہے، ادا ہو جائے. تو ساتھ ساتھ جب دیگر مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا تو قرض کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے. قرض کے مسائل بھی یہاں پر عرض کر دیتے ہیں اسی جگہ پر، بعد میں کیا عرض کریں گے ابھی عرض کر دیتے ہیں کہ قرض جو ہوتا ہے نا بعض اوقات وہ پلس کیا جاتا ہے دیگر مال سے، بعض اوقات مائنس ہوتا ہے. ہم نے جس کو قرض دیا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس نے قرض دیا ہوا ہے زکوٰۃ بھی اسی پر واجب ہوگی، جس کو دیا ہوا ہے اس پر. ٹھیک ہے جی. ہم نے جس کو قرض دیا ہوا ہے، جب ہم دیگر مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم نے جو دیا ہوا ہے اس کو پلس کریں گے دیگر مال کے ساتھ. اور یہ اس قرض کی بات ہو رہی جو قرض ہمیں واپس ملنے کی امید ہو، توقع ہو کہ وہ قرض واپس مل جائے گا. اگر کوئی قرض ایسا ہو کہ واپس ملنے کی توقع نہ ہو، امید رہا ہو کہ واپس کر دے، ہم نے بس دعائے خیر کر لی اس کے بعد، تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اگر سے وہ مل جائے، مثلا 10 سال بعد مل گئے، امید نہیں تھی، تو ان زکوٰۃ 10 سالوں کی واجب نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے. تو جو ہم نے دیا ہوا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے پلس، اور جو لوگوں سے لیا ہوا ہے، لوگوں نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو کہیں گے ہم مائنس، اس کو منہا کریں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نقد ہے، 5 لاکھ ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، 3 لاکھ لوگوں سے لیا ہوا ہے. نقد اور جو دیا ہوا ہے کتنا ہو گیا؟ 15 لاکھ. اب لوگوں سے لیا ہوا 3 لاکھ، تو 10 لاکھ کے ساتھ ہم نے 5 لاکھ تو ملا دیا، 15 ہو گیا، پلس کر دیا، لیکن 3 لاکھ پھر اس سے مائنس کر دیں گے. اب زکوٰۃ 12 لاکھ پر واجب ہوگی، 15 پر نہیں. سمجھ آ گئی جی؟ یہ جو عرض کیا کہ قرض کو پلس کیا جائے گا یا مائنس کیا جائے گا، یہ وہ قرض ہے کہ جو ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے. ایک دوسرے قسم کا قرض ہوتا ہے جو کاروباری نوعیت کے لیے لیا جاتا ہے. کروڑوں روپے کا لون بینک سے لیتے ہیں، کسی اور سے لیتے ہیں. یہ جو مل آنرز ہے، کروڑوں روپے کا قرضہ ہوتا ہے، اربوں کا. بینک سے 50 کروڑ لیا ہوا ہے. اب وہ اگر یہاں پر یہ اصول لاگو کیا جائے کہ مائنس ہوگا، تو پھر تو بجائے یہ کہ وہ مل کا جو آنر ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، وہ خود مستحق زکوٰۃ بن جاتا ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے. ٹھیک. تو اس لیے یہ جو دوسری قسم کا جو کاروباری نوعیت کے لیے قرض لیا جاتا ہے، اس کا حکم یہ نہیں، اس کا حکم دوسرا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو قرض اس نے لیا ہوا ہے، مثلا 50 کروڑ قرض لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس نے خریدا کیا ہے، کون سے ایسٹس خریدے ہیں، قابل زکوٰۃ ایسٹس خریدی ہیں یا ناقابل زکوٰۃ. مثلا اگر اس کے ساتھ اس نے را مٹیریل خریدا ہے یا پروڈکٹس خریدا ہے، تو را مٹیریل پروڈکٹس یہ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اس صورت میں تو پھر یہ جب زکوٰۃ ادا کریں گے یہ قرض مائنس ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر پروڈکٹس یا را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ واجب، اور یہاں پر کہیں قرض پر بھی زکوٰۃ واجب، تو ڈبل زکوٰۃ واجب ہوگی.
اس لیے اصول میں جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کو کیا کر دیں گے، مینیج کر دیں گے، اور وہ بات برابر ہے، اس لیے کہ ادھر دینے ہیں اس کے پروڈکٹ را مٹیریل کی زکوٰۃ تو دینی ہے. 50 کروڑ ہے لیکن 50 کروڑ کے اس کے پاس مال بھی پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. اور اگر اس نے ایسے ایسٹس خریدے ہیں جو ناقابل زکوٰۃ، مثلا اس نے فیکٹری میں مشینری خریدی، اب مشینری کروڑوں کی مالیت کی ہوتی ہے لیکن مشینری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اس طرح بلڈنگ بنائی ہے، کروڑوں کی اربوں کی بلڈنگ ہو سکتی ہے لیکن بلڈنگ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. تو یہ اگر ایسے ایسٹس ہیں جو ناقابل زکوٰۃ ہے تو پھر اس صورت میں قرض مائنس نہیں ہوگا، اس صورت میں قرض مائنس نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا.